الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے موسیٰ کی قبر، یہودی کا رد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج روز منگل 24 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بذات خود یہودیوں کے، صہیونیوں کے، اسرائیلی ریاست کے نقشے اور جھنڈے کا رد ہے۔ پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی، آج دوسرے حصے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک خود ایک مبارک جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، لیکن یروشلم سے ارض مقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ اس کو آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حقیقی جانشین ہیں، جو آخری نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی، ان کی قبر مبارک بھی مکہ شریف سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یعنی حدود حرم، حدود مکہ، وہ بھی مقدس سرزمین ہے۔ تو اس مقدس سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک 450 کلومیٹر دور ہے، لیکن بذات خود ایک مبارک جگہ ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا الارض المقدسہ سے باہر ہونا یہ کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال مدینہ منورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے، کعبہ شریف سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہیں۔ دونوں مقامات متبرک ہیں لیکن الگ الگ ہیں۔ یہی بات سمجھانا مقصود ہے اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، کہ الارض المقدسہ کی جو حدود امریکی، برطانوی، یورپی حکمران، اسرائیلی حکمران دکھاتے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اسرائیلی جھنڈا، ریاست کا، گریٹر اسرائیل کا نقشہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب اس بات کو مزید سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ چند حقائق پر غور کریں۔ چند حقائق بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ پیدا کدھر ہوتے ہیں؟ مصر میں، اور دفن کدھر ہوتے ہیں؟ یروشلم سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں مکہ شریف میں، اور دفن کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کوئی تقریباً 450 کلومیٹر مدینہ منورہ میں۔ تو پیدا کسی اور جگہ پہ ہونا، دفن کسی اور جگہ پہ ہونا، یہ ایسی مشترک بات ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بھی منسلک ہے، منسوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی حقیقت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کے لیے بھی یہ حقیقت بڑی دلچسپ طریقے سے ظاہر ہوگی کہ وہ پیدا ہوتے ہیں یروشلم میں، پھر وہ زندگی کا کچھ حصہ گزارا، پھر آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، پھر دوبارہ زمین دنیا پر نزول، پھر وہ دجال کا خاتمہ، یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ، اور پھر خلافت کا قیام، اور پھر ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مدینہ منورہ میں اسی روضہ انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب دفن ہوں گے۔ یعنی دیکھیں کہ کیا عجب ایک اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں مصر میں، اور وفات اور یعنی دفن کا معاملہ ہے یروشلم سے کچھ فاصلے پہ، اور یہ خود متبرک مقام۔ حضور پیدا ہوتے ہیں مکہ میں، دفن ہوتے ہیں مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں یروشلم میں اور دفن ہوں گے مدینہ المنورہ میں۔ اب آپ غور کریں کہ ہماری الہامی کتابوں میں یعنی 3 مقامات کو اہم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ مسجد الاقصی شریف، مکہ شریف اور مدینہ المنورہ۔
یہی زمین تھی جسے اللہ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، یہی پہلے یثرب تھی، پہلے بھی رب تعالیٰ ہی اس کا خالق و مالک تھا، اب بھی اس کا رب خالق و مالک اللہ ہی ہے، لیکن پہلے جو یثرب تھا وہ اب مدینۃ النبی، مدینہ منورہ یا المدینۃ المنورہ، یہ ساری شانیں کیوں پا گیا؟ صرف صالحین، امام الصالحین کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہیں 3 مقامات کی چند حقیقتیں۔ اب آ جائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے اب آج آپ دنیا کا نقشہ اگر یوں سامنے رکھیں کہ نارتھ آپ کے اوپر کی طرف ہو، تو اگر آپ یروشلم کو ایک طرف رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک، اور پھر یہ اردن کا علاقہ، اور پھر یہ آگے چل کے سینائی میں کوہ طور کا علاقہ، اور پھر آگے مصر کا علاقہ، یہ سارا سینائی اور کوہ طور یہ بھی مصر میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور آگے چل کے پھر قاہرہ کا حصہ آ جاتا ہے۔ تو یروشلم سے ایک طرف جب چلتے ہیں تو یروشلم اور اس کا ایک حصہ الارض المقدسہ تو ضرور کہلاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اس الارض المقدسہ سے باہر ہے، خود متبرک مقام ہے۔ پھر آگے چل کے ایک اور نقطہ اہم یہ آتا ہے کہ اردن اور یہ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، یہاں پہ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برا کام کرنے پر، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنے پر عذاب کا وہ سلسلہ قائم ہوا کہ وہ پوری بستی تباہ کر دی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند جانشین یا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی، باقی ساری بستی، اور ان پہ وہ پتھروں کا نشان لگے، پتھروں کا عذاب برسنا، آگ کا برسنا، پوری بستی کو پکڑ کر کے الٹا دیا جانا، یہ مختلف روایات ہیں قرآن و حدیث سے، اور اسرائیلی روایات میں اور بائبل کی روایات میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ادھر اگر قاہرہ اور مصر ہے اور ادھر اگر یروشلم ہے، تو بیچ میں جو یہ ڈیڈ سی اور بحیرہ مردار کا علاقہ ہے، جس کو کہ یہ صہیونی اور یہودی اپنی ریاست اسرائیل کے گریٹر نقشے میں شامل کیے بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر بھی قبضہ جمانے کی وہ پوری طرح سے جستجو میں ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر ڈیڈ سی، بحیرہ مردار پر اور یہ اس کے قرب و جوار والے علاقے پر قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، تو کیا عذاب والی جگہ الارض المقدسہ کا حصہ ہو سکتی ہے؟ کیا عذاب والی جگہ الارض المقدسہ کہلا سکتی ہے؟ یہ ایک اور سوال ہے جو یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور انشاءاللہ وہ اس کا تسلی بخش جواب دے نہیں سکیں گے۔ تسلی بخش جواب یہی ہے کہ یہ بحیرہ مردار، یہ اس کے آس پاس علاقہ، یہ جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، یہ سرزمین بھی الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ چلیے اور آگے کو چلیے، غزہ سے نکل کر کے جو مہاجر آج مصر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، اسی رستے پہ اگر آپ آگے بڑھیں تو آگے سینائی کا علاقہ آ جاتا ہے جو کہ مصر میں شمار ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ ریڈ سی کی ایسے وی بنتی ہے، یعنی ایک طرف حقل کا یعنی بارڈر آ جاتا ہے جو سعودی عرب کا حصہ ہے، پھر آگے اردن کا علاقہ ہے، اور پھر بحیرہ احمر کی ایک شاخ بنتی ہے جو آگے جا کے خشکی میں بند ہو جاتی ہے، اور پھر یہیں سے اس وی والے یعنی ریڈ سی کا جہاں وی بنتا ہے وہاں سے دوسری شاخ سوئس کینال کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اوپر میڈیٹرینین سی میں جا ملتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ وی بنتا ہے سینائی کے علاقے کا، جہاں پر کہ کوہ طور واقع ہے، تو عیسائی، یہودی اور مسلمان سب یہ مانتے ہیں کہ کوہ طور مقدس جگہ ہے، مقدس وادی میں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ حسنی مبارک ہو مصر کا سابقہ حکمران یا موجودہ یہ عبد الفتح السیسی ہو، ان سب نے اس مقدس وادی کے قریب شرم الشیخ یا شرم الشیخ نامی وہ علاقہ بنا دیا ہے
جو اس وقت سیر و سیاحت کے نام پر بیہودگی اور عشاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ توبہ استغفار، وہاں کی حقیقتیں آپ یعنی فلموں میں یوٹیوب پہ مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بے حیائی کا معاملہ ہے اس مقدس وادی میں۔ لیکن اہم نقطہ آج کے عنوان پر یہ ہے کہ وہ وادی جسے وادی طوا کہا گیا قرآن میں، وہ وادی بذات خود مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مقدس وادی طوا بھی یروشلم اور الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ یعنی تین آپ نقطے یاد رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور وہ الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ پھر یہ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار جہاں عذاب نازل ہوا، یہ جگہ بھی الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ پھر تیسری جگہ جو کہ یہودیوں کے لیے بڑی اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے، کہ کوہ طور جو کہ وادی مقدس میں ہے، وادی طوا میں ہے، یہ جگہ مقدس ہوتے ہوئے بھی الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ اب اس کا ثبوت قرآن پاک میں سے سننا ہو تو مسلمانوں کے لیے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ 20ویں سورت اور آیت نمبر 12 نمبر آیت پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ 12 چشمے، وہ 12 قبیلے، وہ 12 سردار، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری کے مطابق، غیب کی خبر کے مطابق، یہ سرزمین حجاز وہ سرزمین ہے جہاں 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور 12 ربیع الاول شریف ہی کو اس سرزمین مدینہ میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں یہودی ان کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تو پیدائش کے حوالے سے تو یہودی کہہ سکتے تھے کہ جی مکہ میں پیدا ہوئے اور پتہ نہیں چلا، لیکن یثرب اور مدینہ نامی اس بستی میں، جہاں پہ کہ قرب و جوار میں، خیبر میں یا تبوک میں یا ایون مدینہ کے آس پاس یہودی جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر انہیں تب بھی تھی کہ جب وہ مکہ میں جلوہ گر تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، مسجد قباء شریف والے مقام پہ پہنچتے ہیں، تو وہ پیر مبارک کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ تو یہ تو وہ نشانی تھی جو یہودیوں کے لیے قابل پہچان تھی۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب سفر کرتے ہوئے مقدس وادی طوا میں پہنچتے ہیں اور رب تعالیٰ سے ان کا وہ ہم کلام ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو 20ویں سورت کی 12 نمبر آیت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا۔ ترجمہ ہے، بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام ارشاد فرمایا، اس میں الفاظ کا انتخاب بھی کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اب جوتے اتار دے، فاخلع اتار دے، نعلیک اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طوا، طوا وادی کا نام، اور لفظ المقدس بھی ارشاد فرما دیا گیا تاکہ اس وادی کے المقدس ہونے کا ایک ثبوت ہو جائے۔ اب بڑی ہی کمال حکمتیں ہیں اس آیت میں، چند ہم آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوہ طور بے شک مقدس ہے، لیکن یروشلم اور الارض المقدسہ کی حدود سے باہر ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مقدس وادی طوا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں اور جوتے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، تو اگر یہ والا حصہ بھی الارض المقدسہ تھا تو یہاں پہ کیوں جوتے پہننے کی اجازت ملی؟ اور جب آگے المقدس طوا میں داخل ہونے لگتے ہیں
تو وہاں پہ رب کا حکم آتا ہے فخلا نعلیکا، کہ اے موسیٰ خلا دے دے، الگ کر دے، اتار دے، نعلیکا اپنے جوتے۔ یعنی مقدس وادی طوا میں اگر جوتے اتارنے کا حکم ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے چند قدم پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام جوتا پہن کے چلتے آ رہے ہیں تو یہ حصہ الارض المقدسہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں کو تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور یہودیوں کے لیے جو دلیل ہے وہ پروگرام کے پچھلے حصے میں بیان کر دی گئی ہے کہ اگر جب وہ مصر پار کر کے فرعون کے قبضے سے جان چھڑا کے بنی اسرائیل کی ریڈ سی پار کر کے موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لے کر کے حجاز مقدس کی سرزمین پہ اترے تھے، تو جب آگے جابر قوم حاکم تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا چلو آگے جاؤ، وہاں جابر قوم ہے، جہاد کرو اور اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، آگے وہ جابر حکومت ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا تم اسی الارض المقدسہ میں رک جاؤ کیونکہ میں تمہیں یہاں تک لے آیا ہوں۔ تو یہ دلیل پچھلی پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ آج کے اس سورہ طٰہٰ کی 12ویں آیت میں انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ کے حوالے سے اگلا اہم نقطہ یہ بھی سن لیں کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے لیے یروشلم شہر کو کیوں نہیں چنا؟ اس بات کا جواب یہودی دیں، صہیونی دیں، امریکی حکمران، برطانوی حکمران، حتیٰ کہ سعودی حکمران، یہ سب بھی اس بات کا جواب دیں کہ رب تعالیٰ نے یروشلم میں موسیٰ سے کلام کیوں نہیں کیا علیہ السلام۔ اسی طرح ہم اس جگہ کو، یروشلم والے عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں بروئے قرآن، بروئے حدیث، بروئے تاریخ، لیکن اگر یہ یہودی اس عبادت گاہ کو، یروشلم والے عبادت گاہ کو ٹیمپل کہتے ہیں تو سوال پھر یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس ٹیمپل میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیوں نہ کیا؟ یا اس مقدس سرزمین کو جسے الارض المقدسہ، دا ہولی لینڈ کہا گیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیوں نہ کیا؟ یہاں مقدس وادی طوا میں کوہ طور پر کیوں کلام کیا؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو نہ امریکی حکمران بتائیں گے، نہ برطانوی حکمران بتائیں گے، نہ برطانوی حکمرانوں کے بٹھائے ہوئے اسرائیلی اور سعودی حکمران بتائیں گے۔ اللہ نے چاہا یہ حقائق جب بھی بتائیں گے اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات اسی آیت کے حوالے سے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو یہاں پہ اس پروگرام کا آخری اہم نقطہ بھی سنتے چلیں کہ اگر یہودیوں کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ اہم نبی ہیں تو پھر رب کے پیارے ہونے کا یہودیوں کا جو دعویٰ ہے اس حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1948 سے لے کے آج 2023 عیسوی تک اسرائیلی صہیونی حاکموں اور ان کے سب مددگاروں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ 1948 میں مصر پہ حملہ کرتے، کوہ طور اور مقدس وادی طوا پہ قبضہ کرتے، یہاں پہ اپنی یہ صہیونی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نظر میں سب سے اہم نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب سے ہم کلام ہونا کوہ طور پر سب کتابوں سے ثابت ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی۔ تو پھر یہودیوں نے آج تک 1948 سے لے کے آج 2023 عیسوی تک مصر کے سینائی کے علاقے میں مقدس وادی طوا میں کوہ طور پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس علاقے کے مقدمے کو
یہودیوں نے اپنے بنائے ہوئے ادارے اقوام متحدہ میں بطور مقدمہ آج تک پیش کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ صہیونیوں، یہودیوں، برطانوی حکمرانوں، سعودی حکمرانوں اور امریکی حکمرانوں کی باتوں میں فریب ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، اور اسی دجل سے پناہ مانگنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما اور عالم کفر و نفاق کا منہ کالا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔